ایسے کرتے ہیں، ایک بار کلاس کو بنانا ریوائز کرتے ہیں کہ کلاس اور اس کے فنکشنز کو ہم کیسے لکھتے ہیں، پھر آگے ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اور یہ کلاس بناتا ہوں میں۔ کلاس کا نام میں لکھتا ہوں اسٹوڈنٹ، اور اسٹوڈنٹ کے اندر پرائیویٹ ممبر کیا کیا ہے، انٹیجر رول نمبر، انٹیجر مارکس اور اسٹرنگ نیم۔ اب کسی کا رول نمبر اور مارکس مائنس نہیں ہو سکتے، تو ہم ان چیزوں کو، ہم نے اس کو پرائیویٹ اس لیے رکھا ہے کہ کوئی غلط چیز نہ دے دے، تو ہم ادھر لکھیں گے پبلک میں کہ اگر کوئی اس کا نام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے میرے پاس فنکشن ہونا چاہیے ہے void set name۔ یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، نام لینا چاہتا ہوں تو void get name، وہ void نہیں ہوگا، سوری، یہ ہوگا string student۔ ان دو فنکشنز کو پہلے ڈیفائن کرتا ہوں۔ فنکشن کو آپ کلاس سے باہر ڈیفائن کریں گے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اسٹوڈنٹ کلاس کا سیٹ نیم میں بنا رہا ہوں، تو اس کی ریٹرن ٹائپ کیا ہے؟ پہلے میں void لکھوں گا، پھر میں اس کلاس کا نام لکھوں گا، ڈبل کولن دوں گا، تو وہ مجھے بتا دے گا کہ اس کے اندر یہ ممبرز موجود ہیں۔ میں اس کے اندر کہہ دوں گا میں نے لیٹ سپوز گیٹ نیم کا، بلکہ سیٹ نیم کا فنکشن چلانا ہے۔ اب سیٹ نیم کو آپ کوئی نام دیں گے وہ ہم نے اس کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اسٹرنگ، اور اس کے اندر میں لکھ دوں گا نیم از اکول ٹو n۔ کلیئر ہے؟ اگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کا نام واپس لینا چاہے تو اس کے ساتھ گیٹ نیم کے ساتھ اسٹرنگ ہے ہمارے پاس، تو ہم لکھیں گے سوری اسٹرنگ اسٹوڈنٹ ڈاٹ گیٹ نیم، اور یہ کیا کرے گا؟ ریٹرن کرے گا نیم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح میں مارکس کے لیے اور رول نمبر کے لیے جب لکھوں گا اس میں ریسٹرکشن ڈالوں گا کہ مائنس کی ویلیو کوئی نہ بھیجے۔ مثلا میں کہوں گا void set کے ساتھ ہمیشہ void ہوگا، لیکن اس کے اندر کون سی ویلیو ہوگی؟ جس ٹائپ کی ویلیو آپ ادھر ڈالیں۔ تو ہم مارکس کے لیے ویلیو دیتے ہیں انٹیجر m، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم پھر چیک کریں گے، اسی طرح ہوگا، ریٹرن کرے گا انٹ گیٹ مارکس، اور یہ ہمارے پاس اسی طرح void set رول نمبر اور انٹیجر گیٹ، ٹھیک ہے؟ اب ان چار فنکشنز کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں۔ void اسٹوڈنٹ، پہلے سیٹ رول نمبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سیٹ رول نمبر میں میرے پاس اس کو میں نے رول نمبر پاس کرنا ہے، اور ادھر میں چیک کروں گا یہ void کہ اگر r کی ویلیو 0 سے بڑی ہے تب اس کو اسائن کرو، ادروائز میسج دو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ تم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم لکھ دیں گے رول نمبر از اکول ٹو r ایلس سی آؤٹ رول نمبر کین ناٹ بی نیگیٹو۔ اب آپ دیکھیں اسائن کرنے پہ میں ریسٹرکشن ڈال رہا ہوں، اگر میں ڈائریکٹ ڈاٹ کر کے لکھتا تو یہ ریسٹرکشن میں نہیں ڈال سکتا تھا، میں اب اپنی لاجک میں ریسٹرکشن ڈال رہا ہوں۔ جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا ٹی وی چینل 10 سے اوپر نہیں جا رہا تھا، میں نے ریسٹرکشن رکھی تھی اسی کے چینل کے چینج کرنے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہم بنا لیں گے انٹیجر اسٹوڈنٹ اور گیٹ رول نمبر۔ گیٹ کی تو نارمل سی لاجک ہے، ریٹرن کر دو رول نمبر۔ اسی طرح آ جائے گا ہمارے پاس void اسٹوڈنٹ اور سیٹ مارکس، اور یہاں پہ ہمارے پاس ہو جائے گا پہلے ہم کہہ دیں گے if marks are greater than 0، بلکہ greater than -1۔
ٹھیک ہے. 0 تو کسی کے مارکس آ سکتے ہیں نا, اس پیپر میں بھی بہت آئے تھے. تو مارکس نہیں, سوری, جو ویلیو ہم نے پاس کی ہوئی ہے. ایلس ابھی اس کو آن کرتے ہیں, خیر ہے وہ ہیٹ اپ ہوگا. میں پروگرام پورا کر لیتا ہوں. آن ہو گیا. سر پڑھنے والا ہے نہ اسٹوڈنٹس بنے گا. آلموسٹ ریپیٹیشن ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہاں پہ ہم نے سارے فنکشنز بنا لیے. اب میں ایسے کرتا ہوں, اس کو اسی فائل کے اندر بھی مین بنا سکتا ہوں, میں نئی فائل میں بھی بنا سکتا ہوں. اس کا نام میں نے رکھ دیا ہے لیٹ سپوز سیو ایز. اس کے اندر میں کہہ دیتا ہوں مائی کلاسز ڈاٹ ایچ. اس میں میری کلاس لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور میں ایک نئی فائل بناتا ہوں جس کے اندر یہ میں کاپی کر لیتا ہوں اسٹارٹ والا پارٹ. اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں انکلوڈ مائی کلاسز ڈاٹ ایچ. ٹھیک ہے. اگر میں لکھتا ہوں مین, اور ادھر میں لکھتا ہوں وائڈ مین. اب میں ادھر اس کی کلاس بناتا ہوں. کلاس کیا تھا؟ اسٹوڈنٹ نام تھا اس کا, اسٹوڈنٹ. اور اس کے ادھر میں لکھ دیتا ہوں اسٹوڈنٹ 1. ہاں 8 میں لکھ دوں. ٹھیک ہے. اب اسٹوڈنٹ 1 کو میں ایک ایک نام دینا پڑے گا مجھے. st1 ڈاٹ پہلے اس کو نام دوں, سیٹ کروں ایک ایک چیز. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, لیکن چلیں دیکھ لیں. ویسے میں اگر فائدہ اس کا کیا ہے, فنکشنز کے تھرو جب میں اس کے مارکس وغیرہ انٹر کروں, اگر میں کہتا ہوں رول نمبر تو میں کہہ دیتا ہوں لیٹ سپوز -3. غلطی سے میں نے مائنس دے دیا. تو ہم رن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیا غلطی کی ہم نے؟ اسٹرنگ ڈز ناٹ. اچھا یہ میں کوٹلن میں کام کر رہا تھا, اس وجہ سے کیپٹل میں لکھ رہا ہوں. مسٹیکس نکالتے ہیں, اور کہاں پہ مسٹیکس ہیں ابھی پتہ چل جائیں گی. اچھا سوری, یہ تو کلاسز تھی نا. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے میں نے اگر میں ڈائریکٹ ویلیو دے سکتا پھر تو یہ چیک میں نہیں ڈال سکتا تھا نا. تو دیکھیں آپ فنکشن کے تھرو جب جاتے ہیں تو آپ اپنی ویلیوز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں آپ فارن ہائٹ دو, کسی انجن کا آپ نے کلاس بنائی اور آپ کہتے ہیں اس کا اتنے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹیمپریچر, تو وہ آپ اس کے اندر کنٹرول کریں. تو میں نے ویلیوز کو دینی کنٹرول کر لی. ہاں یہ آگے پروسیڈ ہو, یہ آپ کا کویشچن ہے. وہ تب ہوگا جب ہم انفائنائٹ لوپ پہ کام کریں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کو انفائنائٹ لوپ کے اندر ٹی وی کی ایک ایگزامپل دی, میں دوبارہ رن کر اگر کہتے ہیں دکھاتا ہوں, ورنہ ضرورت تو نہیں. سمجھ آئی ہوئی ہے نا. یہ تو میں آپ کو صرف فنکشنز بتا رہا ہوں, لیکن یہ میں یہاں پہ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک ویریبل اب اس کا انیشلائز کرنا بھی ایک ہیڈیک ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک چیز نظر نہیں آ رہی, اور وہ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا فنکشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹر. کیا کہتے ہیں؟ یہ آبجیکٹ اورینٹڈ کا کانسیپٹ ہے. ہر کلاس کے اندر ایک خاص فنکشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹر. مثلا میں نے ملٹی میڈیا آن کیا, یا آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے یہ لائٹ آن ہونے کے بعد تھوڑی دیر فین آن ہوتا ہے, پھر 1-2 بیپس کی آوازیں آتی ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں اس کو انیشلائز کرتی ہیں, پھر جا کے یہ آن ہوتا ہے. یہ انیشلائزیشن آپ تو نہیں کر رہے نا, آپ نے تو اس کو آن کیا اور پیچھے کام شروع ہے. کنسٹرکٹر کا بھی یہ کام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار کنسٹرکٹر ایک ایسی چیز ہو کہ جو ہی میں آبجیکٹ بناؤں تو اس کے اندر چیزیں انیشلائز ہو جائیں خود بخود. مثلا میں ٹی وی بناؤں تو ٹی وی کے اندر چینل 0 ہو جائے, والیوم 0 ہو جائے, سارے نیٹ کے ساتھ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جائے. تو یہ میں خود نہ کروں, یہ آٹومیٹکلی ہو جائے آن ہوتی. تو وہ کنسٹرکٹر میں ہم کرتے ہیں. اور جس وقت میں ڈسکنیکٹ ہو جاؤں یا میرا آبجیکٹ میموری سے ختم ہو تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہونی شروع ہو جائیں. اس وقت کوئی اگر کام میں کرنا چاہتا ہوں تو اس فنکشن کو کہتے ہیں ڈیسٹرکٹر. کنسٹرکٹر اور کلاس کا نام سیم ہوتا ہے مثلا, اور وہ کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرتا.
تو یہاں پہ کمپائلر آپ کے لیے خود بخود ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنا دیتا ہے جس کا کام کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس نے نہیں بنایا تو بس ضرورت نہیں ہے، اس کو خالی رکھو. لیکن اگر آپ خود بناتے ہیں تو آپ اس طرح سے بناتے ہیں اس کو. یہاں پہ فنکشن کا نام دیتے ہیں اسٹوڈنٹ، اس کا نام وہی ہوگا جو آپ کی کلاس کا نام ہوگا، سیم اسپیلنگس. اب آہستہ آہستہ میں یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو مشکل کروں گا. جب میں نے یہ اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ یہاں پہ کیا تو اس کو میں بناتے وقت بھی ریٹرن ٹائپ نہیں دوں گا، بس میں کہوں گا اسٹوڈنٹ، اور یہاں پہ آپ دیکھیں آ جائے گا یہ اس کا کنسٹرکٹر ہے، اور اس کے اندر میں صرف ایک میسج لکھتا ہوں سی آؤٹ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کریٹڈ ود نو ویلیوز اسائنڈ. یا ہم کہتے ہیں کریٹڈ، اور اس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں اس کے اندر رول نمبر جو ہے وہ آٹومیٹکلی 0 ہو، اور نیم از ایکول ٹو ایم ٹی ہو، اور مارکس بھی اس کے بائی ڈیفالٹ 0 کی کوئی بندہ ہی نہیں. اور اسی طرح اس نام سے پہلے ہم یہ سمبل اگر لگا لیں، یہ 1 سے پہلے ہوتا ہے یہ والا، تو یہ آپ کا ڈسٹرکٹر کہلاتا ہے. تو یہاں پہ میں ڈسٹرکٹر بنا دیتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کولن، یہ ڈسٹرکٹر آ گیا، اور ڈسٹرکٹر خود بخود رن کرے گا جس وقت آپ کا آبجیکٹ میموری سے نکلے گا. اسٹوڈنٹ آبجیکٹ اباؤٹ ٹو گیٹ ڈسٹرائڈ. ٹھیک ہے، جب میموری سے اس کو ہٹائے گا جس وقت اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی. میں آپ کو سکھاتا ہوں میموری میں جائے گا اور میموری کیسے نکالے گا. صرف میں اس کنسٹرکٹر کو چلاتا ہوں ابھی، دیکھیں جب یہ رن کرے گا تو آپ کے لیے لکھا ہوا آ جائے گا اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کریٹڈ اینڈ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ اباؤٹ ٹو گیٹ ڈسٹرائڈ. جو ہی مین ختم ہونے لگا تو وہ میموری سے واش ہونے لگا، اس نے کر لیا. اس کو تھوڑا سا ہم ذرا وہ کر لیتے ہیں /n، اور ٹھیک ہے، اور ہم ساتھ ڈسپلے بھی کر لیتے ہیں کہ جو ہاں اینڈ ایل بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کریٹڈ ود فالوئنگ پراپرٹیز کیا ہوں گی اس کی، وہ ہم نے یہ بنا لیے، ان کو نیچے اوپر لکھ دیتے ہیں اس طرح سے کہ نیم جو ہے اس کا کیا ہے، وہ نیم ہے. ٹھیک ہے، اور مارکس جو ہے وہ ہے، اور رول نمبر پہلے آنا چاہیے تو ہم کہتے ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ اب دیکھیں کریٹ بھی ہوگا اور ساتھ ہی میسج بھی دے دے گا، اور میسج کے بعد یہ پھر اب میں جب اس آبجیکٹ کو چلاتا ہوں مین کو، آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کریٹڈ وتھ فالوئنگ پراپرٹیز نیم 0 رول نمبر 0، ہم نے اسی طرح کیا تھا نا، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ آبجیکٹ ڈسٹرائڈ. اب تھوڑا کام میننگ فل بن رہے. اب ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ ہمارے پاس فنکشنز کے سگنیچر ہوتے ہیں. آپ ڈفرینٹ سگنیچر میں سیم نام کا فنکشن بنا سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فنکشن اوور لوڈنگ. تو کنسٹرکٹر کو بھی آپ اوور لوڈ کر سکتے ہیں. یہ میرے پاس ڈیفالٹ کنسٹرکٹر میں نے اس طرح دے دیا کہ اگر کوئی یہاں پہ کوئی انفارمیشن نہیں دیتا تو یہ اسٹوڈنٹ اس طرح بناؤ، لیکن بار بار ان کے نام پھر کون سیٹ کرے گا. تو ایسے کرتے ہیں اس میں ہم ایک اور کنسٹرکٹر بنا دیتے ہیں. اب ہم کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ کر رہے ہیں، بس آج کا یہ کانسیپٹ ہے صرف. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹ کو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو آپ اس کا پہلے ہمیں دے دیں انٹیجر میں رول نمبر، اور اسٹرنگ میں اس کا کوئی NAM لکھے تاکہ اس کے ساتھ کنفلکٹ نہ آئے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو فرق پڑتا رہے. اور تیسرا ہمارے پاس مارک، میں نے صرف مارک لکھا ہے، مارکس نہیں لکھا تاکہ اس کے ساتھ کنفیوژن نہ ہو. اب میں اس والے فنکشن کو یہاں پہ بناتا ہوں، اسی کی کاپی لیتا ہوں اور یہاں پہ بنا لیتا ہوں، لیکن اس کے اندر میرے پاس یہ 3 چیزیں ہوں گی. کون سی؟ یہ 3 چیزیں. اب غور سے دیکھیں کیا کرنے والا ہوں. اس کے اندر کیا ہوگا، جب آپ یہ 3 ویلیوز دیں گے تو یہ رول کی ویلیو آ جائے گی، رول نمبر کو مل جائے گی.
اور یہ نیم جو ہے یہ آ جائے گا اس کو مل جائے گا، اور مارک جو ہے وہ مارکس کو مل جائے گا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ میں یہاں پہ ایک اور اسٹوڈنٹ بناتا ہوں، اسٹوڈنٹ st2، کنسٹرکٹر کا فنکشن کال کرتا ہوں اور اس کے اندر میں کہتا ہوں رول نمبر 2، نیم عادل خان، اور مارکس اس کے 34۔ اب دو آبجیکٹس بنیں گے، آپ دیکھنا دونوں بنیں گے اور دونوں ڈسٹرائے بھی ہو رہے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کریٹڈ ود فالوئنگ مارکس، اگلی لائن پہ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کریٹڈ ود فالوئنگ ڈیٹیلس، ڈائریکٹ انیشلائز ہو گیا، پھر ایک ڈسٹرائے ہو گیا اور دوسرا ڈسٹرائے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسٹرکٹر نے مجھے یہ آسانی دے دی کہ میں ڈائریکٹ اپنے آبجیکٹس کریٹ کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے 50 اسٹوڈنٹ کریٹ کرنے ہیں تو یہاں پہ میں پھر کہتا st1 ڈاٹ سیٹ رول نمبر، اسی طرح کرتا نا۔ تو اچھا، اب میں نے چونکہ اس کے اندر ریسٹرکشن رکھی ہوئی ہے، آپ دیکھیں میں اگر -2 یہاں پہ دیتا ہوں تو یہ -2 ڈائریکٹ میں کنسٹرکٹر میں اس کو اسائن کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں دیکھیں اور سے، حالانکہ میں نے کہا تھا -2 ہونا نہیں چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یہاں پہ ڈائریکٹ ان کو ویلیوز دے رہا ہوں۔ مجھے چاہیے میں یہاں پہ کہوں سیٹ رول نمبر اور اس فنکشن کے اندر اس کو بھیجوں تاکہ یہ ڈائریکٹ اس کو نہ ایکسس کرے، وہاں پہ پھر وہ مائنس کا چیک بھی کرے گا۔ اسی طرح سیٹ مارکس اور اس کے اندر، اب جب میں اس کو رن کرتا ہوں اسی پروگرام کو تو یہ آگے نہیں جائے گا، یہ وہاں پہ ایرر میسیج دے دے گا۔ یہاں پہ وہ ایرر میسیج دے رہا ہے کیا کہ بھئی وہاں پہ ویلیوز نہیں سیٹ ہوگی۔ چلیں یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ ہم نے فنکشن کا نام کیا لکھا تھا یہاں پہ، سیٹ رول نمبر انٹیجر ٹی۔ تو ایرر میسیج کہاں پہ آ رہا ہے، رن کریں، یہاں پہ آ رہا ہے، رول کی ویلیو ہم اس کو دے رہے ہیں، void value not ignored at۔ اچھا چکر یہ کہ جب میں یہاں پہ اس طرح لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں مارکس کی ویلیو ان سب کو میں ڈائریکٹ وہ کر رہا ہوں سیٹ، ٹھیک ہے۔ وہ میں غلط کر رہا تھا، اس کو کال کر رہا تھا، وہ تو ریٹرن کچھ نہیں کر رہے تھے اور میں اس کو اسائن کر رہا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ اس وجہ سے، کیونکہ یہ جو سیٹ والے فنکشنز ہیں ان کی ریٹرن ٹائپ کیا ہے، وائڈ، تو وہ میں نیم کے اندر تو اسٹور نہیں کر سکتا، میں ان کو کہہ رہا ہوں ڈائریکٹلی ان کو چینج کرو۔ اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اس کو بھی اسی طرح سے کروں، یہ والی ویلیوز لوں اور اس کو ڈائریکٹ ایکسیس کرنے کی جگہ ان فنکشنز کے تھرو ایکسیس کروں، ان کے گیٹرز اور سیٹرز کے تھرو، اور میں کہوں کہ گیٹ، یہ ادھر آئے گا سیٹ مارکس 0 اور سیٹ رول نمبر 0 اور سیٹ نیم empty، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ دونوں کام ان فنکشنز کے تھرو کیا، اب یہ اس ٹائپ کی چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا -2 کو۔ اور اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کریٹڈ یہ بن گیا، اور اس میں اس نے کہہ دیا رول نمبر کین ناٹ بی نیگیٹو۔ تو اب آپ نے نیگیٹو تو دے دیا اس کو، لیکن وہ نیگیٹو ہو نہیں سکتا، اس کو آپ نیگیٹو نہیں دے سکتے۔ تو اس کے لیے پھر ہم آہستہ آہستہ سولوشن نکالیں گے کہ اب اس کو ہم کس طرح سے ہینڈل کریں۔ تو یہ آپ کو صرف کنسٹرکٹر ڈسٹرکٹر کا کانسیپٹ میں نے بتانا تھا کہ کس طرح سے یوز ہوتا ہے، اور تھوڑا سا ریوائز کرانا تھا کہ کیسے کلاس کے اندر ہم فنکشنز کے پروٹوٹائپ دیتے ہیں اور باہر ان کو ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ اینی کویسچنس؟ ہاں، ڈسٹرکٹر دیکھیے، ڈسٹرکٹر کس سچویشنز میں یوز ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ ایک ایپ بنا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، چلیں آپ نے ایک ایپ بنائی اور جس میں آپ نے کہا کہ جس وقت یہ میموری میں آبجیکٹ اس کا بنے گا تو یہ اصلی میں نیٹ سے پہلے کنیکٹ ہو جائے اور کہیں پہ ڈیٹا بیس ہے سرور پہ، اس سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو، اور باقی پروگرام کے مختلف فنکشنز کے تھرو ہم پھر اس کے ڈیٹا لانا لے جانا کریں۔ اب جس وقت یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو میموری میں یہ ریسورس لوڈڈ پڑا ہوتا ہے اور یہ کنیکشن جو ہے یہ بھی لوڈڈ پڑا ہوتا ہے،
اب اس کی مثال اس طرح ہے جیسے آپ اس کلاس کے اندر لیٹ سپوز فنکشن کر رہے ہیں، یہ ہال ہے، اور آپ نے فنکشن ختم کر دی اور آپ فنکشن ختم کر کے چلے گئے اور گند پڑا ہوا ہے، تو دوسری پارٹی جب آئے گی تو یہاں پہ اور گند پڑا ہوگا، وہ بھی یہ کام کرے گی، تیسری پارٹی بھی کرے گی، چوتھی بھی کرے گی. جب ہر پارٹی کلاس کا آبجیکٹ اس میموری میں آ کے کام کر کے جاتا جائے گا اور ریسورسز کو کرسیوں پہ گند اور ڈبے اور یہ پڑے رہیں گے، تو الٹیمیٹلی آخری پارٹی جب آئے گی تو یہ آدھا ہال جو ہے گاربیج کے ساتھ جمع ہوگا. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹر کے اندر یوزولی جو ہم نے ریسورسز لیے ہوتے ہیں ان ریسورسز کو فری کر لیتے ہیں، جتنے بھی کنیکشن ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں. یہ اس ایڈوانس لیول پہ ڈسٹرکٹر یوز ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آبجیکٹ جب ختم ہوتا ہے تو میرے پاس ڈسٹرکٹر کی ایک آپشن ہے آٹومیٹکلی. یہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میرے پاس یہ آپشن ہے کہ جس وقت میری چھٹی ہوتی ہے اور میں اس لیب سے نکلوں تو اس لیب کے اندر میں ان بٹنز کو آٹومیٹ کر سکتا ہوں. ضرورت نہیں ہے تو میں نہیں کرتا، لیکن آپشن موجود ہے. ہو سکتا ہے اب آپ جس وقت کلاس ختم ہوتی ہے تو آپ کے پاس اتنا کم ٹائم ہے کہ آپ یہ بٹنز نہیں آف کر سکتے، تو آپ جا کے ڈسٹرکٹر کے آبجیکٹ میں لکھ دیں گے کہ جس وقت میں یہ آخری دروازہ بند کروں 1 بجے تو ساری لائٹس وائٹس آٹومیٹکلی آف ہو جائے. تو دیٹ از ڈسٹرکٹر. اب آپ کہتے ہیں صبح بھی جب میں آتا ہوں تو آٹومیٹکلی دروازہ کھولتے ہی سب کچھ آن ہونا شروع ہو جائے، تو آپ نے کنسٹرکٹر کے اندر یہ ڈال دینا ہے. تو کنسٹرکٹر اور ڈسٹرکٹر سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 2 آٹومیٹک فنکشنز ہیں. ڈسٹرکٹر کا بہت کم استعمال ہوتا ہے، کنسٹرکٹر بہت زیادہ ہیویلی یوز ہوتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، مطلب اب آپ اس کے اندر یہ بھی آپشن رکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ صرف نام اور رول نمبر دے، اس کے مارکس نہیں ہے اسٹوڈنٹ کے، تو پیپر جب نہیں ہوا تو اس کے مارکس کیا کنسیڈر ہوں گے؟ 0 ہوں گے نا. تو آپ یہاں پہ ایک تیسرا کنسٹرکٹر بھی اوور لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار اس طرح ہے کہ اگر ایک آدمی مجھے صرف نام اور رول نمبر دے تو مارکس بائی ڈیفالٹ کیا ہوں؟ 0 ہے. تب آپ کا ڈسٹرکٹ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈیفالٹ اس کے تھرو ہم اس کو چینج کریں. آپ اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے ان کو آٹومیٹکلی ویلیوز دے دیں. دیکھیں ہو سکتا ہے کام کرے، میں نے ٹرائی نہیں کیا کہ ڈیفالٹ ویلیوز اس کی یہ ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں یہ دونوں کام کرتے ہیں. یعنی اس کو پازیٹیو ویلیو دے دیتے ہیں. کیا ایرر میسج آ رہا ہے؟ ہاں یہ والا کنسٹرکٹر تو ختم کر دیا میں نے، اس والے کو ہم ختم کر دیتے ہیں. اب میرے پاس ایک ہی کنسٹرکٹر ہے. سوری، اس فائل کو تو آپ اس میں مین نہیں ہے نا، جس میں مین نہ ہو وہ آپ نہیں رن کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس ایک ہی کے اندر میں نے سب کو کر لیا. یہ -1 کیوں آ رہا ہے؟ اس وقت کیا آ رہا تھا؟ ہاں ڈیفالٹ کے اندر تو مائنس نہیں ہونا چاہیے نا. چلے میں نے کہیں پہ کوئی ویلیو چینج کی ہوگی، مجھے بھی خیال نہیں آ رہا، لیکن اینی ویز تو بیسک آئیڈیا آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ کیا ہے. یہ رول کی ویلیو 0 ہے. اچھا ہاں یہ بھی ہم اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے. اچھا یہاں پہ سیٹ رول نمبر، اگر رول نمبر 0 سے بڑا ہے تو اس کو تو یہ ہم نے اس کا حل اس طرح سے نکال لیا کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ فی الحال میں نے 0 کر دیا رول نمبر. ٹھیک ہے، یہ کام کرتے ہیں. کیا ہو رہا ہے کہ وہ سب کو 0 کر رہا ہے. اس کی کنڈیشن میں نے غلط جگہ پہ دی ہے، لیکن وہ مجھے بریکٹس کے اندر دینی چاہیے تھی. یہ ایلس کی بریکٹ کے اندر ہو، یہ صرف ایک سچویشن کے لیے کرے، دوسرے کے لیے یہ آلریڈی یہ والی ویلیو جو اس کو اوور رائٹ کر رہا تھا. یہ انشاءاللہ ٹھیک کام کرے گا. ٹھیک ہے، اس کی 0 تھی کیونکہ اس میں میں نے نیگیٹو ویلیو دی ہوئی تھی. اس کی 2 ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہم ٹرائی کرتے ہیں 2 آبجیکٹس کے ساتھ. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ ST3 اور اس کا رول نمبر 3 ہے، اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اکبر خان، اور اس کے مارکس میں نہیں دے رہا. تو وہ دیکھیں اس کے مارکس خود ہی اس کو 0 کر لینے چاہیے.
اکبر خان مارکس. اس کے مارکس کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں نے ادھر مارکس نہیں دیے تھے لیکن اسٹوڈنٹ 1 کے ST1 ڈاٹ سیٹ رول نمبر اس کا 1 ہو جائے. تو خیر وہ تو ڈسپلے اس لیے نہیں ہوگا کہ میں نے وہ نہیں کیا. میں سر کہہ سکتا ہوں ST1 ڈاٹ گیٹ رول نمبر, اور ہم کہہ سکتے ہیں سی آؤٹ تو اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں. ویڈیو میں لوڈ کر لوں گا. اس کا نمبر میں نے چینج کر دیا 1 کر دیا, پہلے 0 تھا 2 3 اور پھر ڈسٹرکشن کے وقت سارے ہوئے. تو یہ مجھے اب اس میسج کی ہمارے اس کوڈ میں ضرورت نہیں ہے, تو اس پروگرام میں میرے ڈسٹرکٹر کا بھی کوئی کام نہیں ہے. لیکن یہ بنانے کا مقصد یہ تھا, بعض اوقات ہم ایسی چیزیں بیچ میں بنا کے شو کرتے ہیں جس کا اور تو سینس نہیں بن رہا ہوتا, لیکن اسٹوڈنٹ کو ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اس طرح سے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اوریجنل سچویشن میں اس ڈسٹرکٹر کو ختم کروں گا. میں اس پروگرام میں ڈسٹرکٹر رکھوں گا بھی نہیں, کیونکہ اس کوڈ میں مجھے ڈسٹرکٹر کی ایز سچ ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بالکل لاجیکلی سیٹ چل رہا ہے. اب اگر یہ میں انفائنائٹ لوپ لگاتا تو اس کے اندر پھر میں آپشن دے سکتا تھا کہ نیو اسٹوڈنٹ ایڈ کرو, نیو اسٹوڈنٹ. اب کس اسٹوڈنٹ کو ایڈٹ کرنا ہے آپ اس اسٹوڈنٹ کو, تو اس کے اندر ہم پھر ایرے آف آبجیکٹس بناتے, ٹھیک ہے. تو وہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا جاتا ہے. ابھی فی الحال میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک آبجیکٹ کو جتنا کمپلیکس کر سکتے ہیں. یہ میں نے اسٹوڈنٹ کی مثال دے دی. اب یہ ٹی وی بھی ہو سکتا تھا کہ ٹی وی اسٹارٹ ہو تو اس کا والیوم بھی 0, چینل بھی 0, اسٹیٹس بھی آف ہو, اس طرح سے. یہ کنسٹرکٹر تک سارا کائنڈلی اس کتاب میں پڑھ کے آئیے گا, ٹھیک ہے. یہ کنسٹرکٹر اس سے بتایا ہوا ہے, ڈسٹرکٹر بھی اس میں دکھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اس نے لائن بائی لائنس وہ کیے. کنسٹرکٹر یہ کانسٹنٹ ممبر جو ہے نا, اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کی کلاس میں دیکھیں گے. ان چیزوں کو اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ.